السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے یہ سبق گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری جلد اول سبق نمبر 37 باب فرض الخمس سے شروع کریں گے۔ تو درخواست ہے کہ آپ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فرض الخمس، خمس کے فرض ہونے کا بیان۔ جو مال غنیمت ہے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکالا جاتا تھا، اس کے فرض ہونے کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي عليه السلام اخبره ان عليا كان لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے مال غنیمت میں جو مجھے حصہ ملا تھا اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی تھی۔ وكان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتانی شارفا من الخمس، اور آپ علیہ السلام نے خمس میں سے مجھے جوان اونٹنی عنایت فرمائی تھی۔ تو فلما اردت ان ابنتی بفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کروں اور اپنے گھر لانے کا ارادہ کیا، وآتت رجلا سواغا من بنی کینقاع، تو میں نے بنی کینقاع کے ایک سنارے سے یہ طے کیا، سواغاً سونے کے کام کرنے کو کہتے ہیں، این یرتحل معی، کہ وہ میرے ساتھ سفر کرے، فنأتی بازخر، اور ہم وہاں سے ازخر گھاس لے کر آئیں گے، فاردت ان ابیعها بسواغین واستعین به فی الولیمۃ عرسی، اور پھر میں اس ازخر گھاس کو آ کے سناروں کے ہاں بیچوں گا اور پھر اس سے جو رقم حاصل ہوگی اس سے میں ولیمہ کروں گا۔ فبین انا اجمع لشارفی متاعا من الاقطام والغرائر والحبال، تو میں نے اپنی اونٹنیوں کو سارا سامان اکٹھا کیا، ان پر پالان، رسیاں اور تھیلے وغیرہ باندھے۔ فشارفایا مناخاتا الی جنب حجرت رجل من الانصار، تو جب میں نے ان کو مکمل تیار کر لیا تو انصاری ایک آدمی تھا، اس کے گھر کے پاس ان اونٹنیوں کو بٹھایا ہوا تھا۔ فرجعت حین جمعت ما جمعت، تو پس میں ان اونٹنیوں کے پاس واپس آیا تو جو کچھ میرے دل میں تھا وہ میرے دل میں تھا۔ جمعت کا معنی جمع کرنا، یعنی وہ باتیں جو میرے دل کے اندر تھیں وہ میں نے جمع کی ہوئی تھیں، سوچی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سوچا ہوا تھا کہ میں ابھی جاؤں گا اور گھاس کاٹ کے لاؤں گا اور وہ بیچوں گا اور اس طرح وہ پیسے ملیں گے اور اس طرح میں ولیمہ کروں گا۔ فیضا شارفایا قد احتب اسنمتها، تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ دونوں اونٹنیاں جن کے کوہان کسی نے کاٹ لیے ہیں، اسنمتها کا معنی اس کے کوہان، وبقرت خواصرها، اور اسی طرح ان کے پہلوؤں میں کسی نے تلوار مار کے ان کی کلیجیاں بھی نکال لی ہیں۔ وأخذ من أقبادها ولم أملك عینی، میں اپنی آنکھوں پر قادر نہیں ہو سکا، حین رأیت ذلک المنظر منہما، جب میں نے وہ منظر دیکھا۔ فقلت من فعل هذا، میں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا فعل حمزة بن عبد المطلب، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے۔ وهو في هذا البيت في شرب من الانصار، اور وہ اس گھر کے اندر ہے اور انصار کے ساتھ شراب پی رہا ہے۔ فانطلقت حتى ادخل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا، وعنده زید بن حارثہ، آپ علیہ السلام کے پاس زید بن حارثہ تھے۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی الذی لقیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وہ پریشانی دیکھ لی جب آپ علیہ السلام مجھ سے ملے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ ما رأیتک اليوم قط، اے اللہ کے رسول آج جیسا اس سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ادا حمزۃ علی ناقتیہ فجب اسنمتہما، حمزہ نے میری اونٹنیوں پر حملہ کیا اور انہوں نے ان کے کوہان کاٹ دیے۔ وبقر خواصرہما وہا ہوا ذا فی بیت معہ شرب، اور اس کے پہلو کاٹ کے ان میں سے کلیجیاں نکال لیں تو وہ اس گھر میں شراب پی رہا ہے۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگائی، فرتدا، اور آپ چل پڑے۔ ثم انطلق یمشی، پھر آپ علیہ السلام چل پڑے۔ فاتبعتہ انا وزید بن حارثہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے میں اور زید بن حارثہ
رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، تو حتیٰ جاء البیت الذی فیہ حمزہ، جب یہاں تک کہ وہ گھر آ گئے جس میں حضرت حمزہ تھے، فاستأذن آپ علیہ السلام نے اجازت طلب کی، فأذنوا لہم، لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی، فإذا ہم شرب، وہ اس وقت شراب پی رہے تھے، فطفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوم حمزہ فیما فعل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حمزہ کو ملامت کرنا شروع کر دی جو کچھ اس نے کیا تھا، فإذا حمزہ قد سمل محمرۃ عیناہ، تو حضرت حمزہ اس وقت ان کی آنکھیں سرمگی ہو چکی تھیں، محمرہ کا مطلب سرخ، ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، فنظر حمزہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حمزہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، ثم صعد النظر، پھر اس نے نظر اوپر اٹھائی، فنظر الی رکبتہ، پھر گھٹنے کی طرف دیکھا، ثم صعد النظر، پھر اس نے نظر یعنی نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا، فنظر الی سرتہ، اور پھر ناف تک نظر اٹھائی، ثم صعد النظر نظر علی وجہہ، پھر ناف سے چہرے تک دیکھا، ثم قال حمزہ، پھر حمزہ نے کہا هل انتم الا عبید لابی، کیا تم میرے والد کے غلام نہیں ہو؟ فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد سمل، آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس وقت نشے کی حالت میں ہے، فنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عقبیہ قہقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس آ گئے، خرجنا معہ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی واپس نکل آئے، قہقرا کا معنی ہوتا ہے الٹے پاؤں واپس لوٹ آنا۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فاطمہ علیہ السلام ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر صدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا ان یکسب لہا میراثہا، کہ وہ آپ علیہ السلام کی میراث کو تقسیم کر دیں، مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں آپ کو دیا تھا۔ لیکن یہ ایک مشہور واقعہ ہے اور اس میں بھی پڑھ چکے ہیں مغازی میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، اور آگے یہ اگلی روایت میں ذکر بھی کیا جا رہا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہاجرت ابا بکر فلم یزل مہاجرتہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنۃ 16، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ تو یہ وہ تفصیلی واقعہ ہے اس روایت میں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا۔ کانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبہا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر و فدق، جو خیبر کی زمین اور فدق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا، وصدقتہ بالمدینہ، اور اسی طرح یعنی وہ جو مال تھا مدینہ میں اس کا مطالبہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے صدقے میں سے جو چھوڑا تھا اس کا بھی مطالبہ کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا، فابا ابو بکر علیہ ذالک، وقال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ، انہوں نے عرض فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عمل فرماتے رہے ہیں میں ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں چھوڑ سکتا، فإنی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں کوئی ایسا یعنی میں کوئی عمل چھوڑ دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فأما صدقتہ بالمدینہ فدفع عمر الی علی و عباس، اور جو مدینہ منورہ میں آپ کے لیے جو چھوڑا تھا وہ مال جو صدقہ حضرت علی اور حضرت عباس کے حوالے کر دیا کہ اس کی نگہبانی کریں جو زمین تھی۔ تو اما خیبر فدق و امسک عمر، تو جو زمین تھی خیبر اور فدق کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک لی۔ قال ہما صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لحقوقہ التی تعروہ و نوائبہ، تو ان دونوں سے فدق اور خیبر کی زمین سے وہ حقوق اور مصارف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین تھے وہ ادا کیے جائیں گے۔ وَأَمْرُهُمَا إِلَيَّ وَوَلِيِّ الْأَمْرِ، اور اس کا یعنی ان دونوں کی جو مصارف ہیں ان کی جو جائیدادیں ہیں اس کا اختیار مجھے ہے یا جو حاکم وقت ہے اس کے پاس ہے۔ قال فهما على ذلك إلى اليوم، لہٰذا وہ آج تک فدق اور خیبر کی زمین ایسے ہی ہے، مسلمانوں کے عام حقوق کے لیے وہ وقف ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر آج
وہ بنا ہوا ہے، مکہ ٹاور بنا ہوا ہے، یہ وہی اسی جگہ پر بنا ہوا ہے، اور اس کا جو حاصل ہونے والا مال ہوتا ہے یہ اسی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ حدیث آ رہی ہے جو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تھا، جس کو آپ متعدد بار پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ خصوصاً یہ تفصیل، پوری روایت تفصیل کے ساتھ کتاب المغازی میں گزری ہے، اور آخر میں اس کے اطراف بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور مسلم شریف میں، ابو داؤد میں بھی، ترمذی میں بھی، نسائی میں بھی یہ روایت تفصیل سے آپ نے پڑھی ہے۔ یہ روایت بہت مرتبہ گزری ہے، تو بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ زمین تھی خیبر اور فدق کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہوئی تھی، اور جیسا کہ یہاں اوپر والی روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں حضرت علی اور حضرت عباس کو دی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا کہ زمین کی دیکھ بھال کے اعتبار سے، پیداوار کے حوالے سے، تو ان دونوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، یعنی آدھا حصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور آدھا عباس کو دے دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ اس لیے ایسا نہیں کرتے تھے کہ بعد میں چل کے یہ لوگ وراثت کی سمجھ لیں گے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ اس کو دیکھ بھال کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ یہ میرے حوالے کر دو۔ اس روایت میں یہ سارا تفصیل سے یہی ذکر ہے۔ ثم جلس یرفع یسیرا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اور یہاں پر یہ فرمایا قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے، تو ہم اس صدقے کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر سارا مال لا استأثر بها علیکم وقد آتاکموہ وبثها فیکم حتی بقی من ھذا المال، تو لہٰذا یہ جو مال ہے میں اس پر تم پر یعنی کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یہ مال ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خرچ کیا جائے گا۔ اور اس میں تو فرمایا حل تعلمون ذلک قالوا نعم ثم قال علی و عباس، اور پھر آپ حضرت عمر نے حضرت علی اور عباس سے کہا انشدکما، میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں، حل تعلمان ذالک، کیا تم یہ جانتے ہو، یعنی یہ جو مال ہے اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نفقہ پورا ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثم توفی اللہ بنبیہ، تو پھر پھر اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبضها، پھر آپ نے فدق اور خیبر کی زمین آپ نے قبضہ کر لی، فعمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طرح آپ بھی تقسیم کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسمیں دے کر پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ زمینیں کیسے استعمال ہوتی تھیں، تو انہوں نے بتایا جس طریقے سے بتایا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح یہ زمینیں استعمال ہوتی تھیں تو اب ہمارے زمانے میں بھی ایسے ہی یہ زمینیں استعمال ہوں گی، اور اس میں ان کو کسی کے لیے وقف نہیں کیا جائے گا۔ باب ادا الخمس من الدین، مال غنیمت میں سے خمس کی ادائیگی کا بیان ہے، لیکن جو روایت لائی ہیں وفد عبد القیس کی، یہ کتاب الایمان میں گزر چکی ہے۔ اب یہ 2 دفعہ گزری ہے، ایک حدیث نمبر 53 میں اور دوسری دفعہ حدیث نمبر 87 کے تحت کتاب العلم کے تحت گزر چکی ہے، اور چاروں برتن دبا، نکیر، حنتم اور مزفت اور اس کی ممانت کی وجہ گزر چکی ہے۔ باب نفقۃ نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نفقہ، تو ابھی وہ ہم نے حدیث میں بتایا ہے کہ جو فدق کی زمین تھی اور خیبر کی زمین تھی اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نفقہ دیا جاتا تھا۔ لا یقتسم ورثتی دینارا، میرے ورثہ 1 دینار ان میں تقسیم نہیں ہوتا، ما ترکت بعدی نفقۃ نسائی، میرے بعد میرا جو مال بچے گا اس میں میری بیویوں کا نفقہ ہوگا میرے بعد۔ ومؤنتی عاملی، اور اس پر محنت کرنے والوں کی محنت یعنی ان کی جو مشقت ہوگی اور ان کا جو حبس وقت ہوگا اس کو ادا کیا جائے گا، فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کا بطور وراثت اور بطور مالک ان زمینوں کو نہیں بنایا۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی بیتی من شیء یأکل ذو کبد، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اس حال میں کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جگر والا کھا لیتا، الا شطر شعیر فی رف لی، الماری میں چند دانے جو کے پڑے ہوئے تھے، فاکلت منہ، وہ میں نے کھا لیے، حتی طال علیہ، یہاں تک کہ وہ کافی عرصہ چلے گئے، فقلتہ، میں نے ان کی پیمائش کی، ففانیہ، تو ختم ہو گئے۔ کافی عرصہ چلتے رہے، تو پھر جس وقت میں نے اس کو ناپا تو وہ
پھر وہ ختم ہو گئے۔ ما ترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاحہ و بغلۃ البیضاء و ارضا ترکها صدقۃ، یہ تین چیزیں آپ علیہ السلام نے چھوڑی تھیں، اور وہ جو زمین تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی، وہ صدقہ شمار ہوتی ہے۔ باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما نسب من البیوت الیہن، وہ گھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور جو گھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب ہوتے ہیں ان کا بیان ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں کا بیان ہے، لما سکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی فاذن لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ ان کا نمبر کب آئے گا۔ تمام ازواج نے آپ کو اجازت دے دی۔ دخل عبد الرحمن بسواک فضاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس مسواک لائے تھے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چبا کر نرم کر کے آپ علیہ السلام کو کروائی تھی۔ انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ وہو معتکف فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ ثم قامت تنقلب فقام معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا بلغ قریبا من المسجد من باب المسجد عند باب ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بہما رجلان من الانصار، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف میں ملنے آئی تھیں یا کچھ چیز سامان وغیرہ دینے آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آگے چھوڑنے کے لیے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں سے دو آدمیوں نے دیکھ لیا حضرت ام سلمہ کو آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہوئے، وہ پہچان بھی گئے۔ فسلما، ان دونوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور تیزی سے چل پڑے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا رسلکما، اپنی ہی رفتار پر چلو۔ پھر اس نے فرمایا، یعنی مطلب یہ تھا کہ قالا، ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم یعنی آپ کے بارے میں کیا گمان کریں گے، یعنی آپ علیہ السلام نے جب تعارف کرایا نا، وَقَبُرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، اور یہ بات ان پر بہت بڑی محسوس ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، بے شک شیطان انسان کے خون کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، فإنی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ وہ تمہارے دلوں میں بھی کچھ خیال پیدا نہ کر دے، یعنی رات کا وقت تھا تو کہیں یہ خیال پیدا نہ کر دے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کس عورت کے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ یہ میری بیوی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا منہ قبلہ کی طرف تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تخرج من حجرتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ سورج آپ کے گھر سے نہیں نکلا ہوتا تھا، یعنی مراد یہ تھا کہ آپ ابھی دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی تو عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ دیواریں چھوٹی تھیں، آناف یہ جواب دیتے ہیں اس وجہ سے کافی دیر تک دھوپ رہتی تھی۔ یہ روایت بھی گزر چکی ہے، فتنہ ادھر اس طرف سے ہوگا، مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اور یا رسول اللہ استاذن رجل فی بیت، کا ایک آدمی نے آپ کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی، آپ کا رضاعی چچا تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا تھا کہ رضاعت تو عورت کی ہوتی ہے، مرد کی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادۃ، رضاعی رشتے میں وہ رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ طالبات اتنا سبق سمجھ لیں، یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے اگلے سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔